اس وقت پاکستان شاید اپنی تاریخ کے ایک فیصلہ کن مرحلے پہ ہے۔ جنگ اس وقت عمران خان کی نہیں ہے، جنگ پاکستان کی ہے۔ لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو سائڈ پہ کر لو، باقی جو بھی ہے تو سب کچھ معاف۔ افغانستان کی جنگ میں ہمیں یوز کیا گیا، ہنڈریڈز آف بلینز کا ڈالرز کا ہم نے اپنے ملک کا نقصان کیا۔ خان صاحب ایون جب رشیا میں تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ جی وارز آر ناٹ اے سولوشن، تمہارے ادھر انٹرسٹ ہیں، تمہاری جائیدادیں ادھر ہیں، عمران خان کی کوئی جائیداد ادھر نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ ملک سنوار دیں گے۔ کیسے سنوارو گے؟ 35 سال تو تم نے تباہ کیا ہے، 3000 ارب سے اوپر کے تم قرضے ہمارے اوپر چڑھا کے گئے۔ مولانا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مولانا، ان کو کہنا نہیں چاہیے، فضل رحمان صاحب۔ اور ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہماری پچھلی چوریاں معاف کر دو۔ عمران خان نے اگر اپنی حکومت بچانی ہوتی یا اس کو مطلب ہے یہ اقتدار کا کوئی لالچ ہوتا تو کب کا کمپرومائز کر کے مشرف کی طرح وہ بھی ایک NRO دے کے سکون سے بیٹھا ہوتا۔ ممبر جنہوں نے قانون بنانا ہے اس غریب کو پروٹیکٹ کرنے کا، اگر یہ اس طرح بک رہے ہیں، ایک غریب جس نے ڈیلی کی مزدوری کرنی ہے، اگر آپ اس کو گھر میں بند کر دیں گے تو اس کے تو بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ 2 ارب روپیہ لوگوں کو گھروں میں ملا ہے، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بالکل ایسا سمجھے کہ کلمہ پڑھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک بندے کی بھی ریکمنڈیشن نہیں دی کہ اس کو پیسے ملنے چاہیے اور اس کو نہیں ملنے چاہیے۔ ہمارے سیاسیوں کو انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مزہ آتا ہے کہ لوگ آئیں، جوتے گسائیں، منتیں کریں، میں کہوں اللہ خیر کرے، سی بات تو انشاءاللہ کل آؤں تیرا کام تھی ویسی۔ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عمران خان کی خاطر نہیں، اس ملک کی خاطر اپنی آواز بلند کریں۔ خان صاحب اور پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ جس طرح بھی حکم دیں گے ہم سارے اس کو انشاءاللہ فالو بھی کریں گے۔ قافلے ڈی خان سے نکل چکے ہیں، کچھ آج رات کو نکل رہے ہیں۔ خان صاحب اور پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے جیسے بتائے گی انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ آج کل حالات جو ہے کافی مرکز میں بہت زیادہ گرم ہو چکے ہیں، تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، استعفوں کی بات ہو رہی ہے، الیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس سارے تناظر کو کس اس میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سیاست میں یہ نہیں کہ میرا تعلق PTI سے، میں یہ بات بطور ایک پاکستانی کرتا ہوں۔ اس وقت پاکستان شاید اپنی تاریخ کے ایک فیصلہ کن مرحلے پہ ہے، اور جنگ اس وقت عمران خان کی نہیں ہے، جنگ پاکستان کی ہے۔ اوپنلی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، فارن انوالومنٹ ہے جو کہ بیانڈ ڈاؤٹ، پہلے کہتے تھے کہ جی خط نہیں ہے فلاں نہیں ہے، بیانڈ ڈاؤٹ آپ کے ڈپلومیٹس کو بلا کے بتایا جاتا ہے کہ جی عمران خان کو سائڈ پہ کر لو، باقی جو بھی ہے تو سب کچھ معاف۔ اب عمران خان سے ان کو کیا پرابلم ہے؟ عمران خان سے ان کو پرابلم یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملا ہے کہ جو کہ پاکستانیوں کے انٹرسٹ کی بات کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، مجھے کسی ملک کی جنگ میں حصہ لینے کا کیا فائدہ؟ آپ دیکھ لیں افغانستان کی جنگ میں ہمیں یوز کیا گیا، کیا ہم نے بھگتا؟ ہم نے لاکھ کے قریب بندہ اس میں شہید کروایا، ہم نے ہنڈریڈز آف بلینز کا ڈالرز کا ہم نے اپنے ملک کا نقصان کیا، گالیاں بھی ہمیں پڑی کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈھمکاں ہیں، رادر دین اپریسیشن۔ تو اگر خان صاحب نے کوئی بات کی ہے، خان صاحب نے اصول کے مطابق ایک بات کی ہے کہ دیکھو یار، میں میرے اپنے لوگ میری پہلی پرائیورٹی ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں، اور ہمیشہ انہوں نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا۔ ابھی جس طرح یہ رشیا کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو رشیا کے کانٹیکس میں آپ دیکھ لیں، خان صاحب ایون جب رشیا میں تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ جی وارز آر ناٹ اے سولوشن، اور اب بھی آپ دیکھ لیں جتنے انٹرنیشنل پاور پلیئرز ہیں وہ اس چیز پہ ایگری ہیں کہ وارز آر ناٹ اے سولوشن۔ آپ ایک ملک کو جنگ سے روکنے کے لیے اگر اس کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ اس کے اوپر حملہ کرے گا، اور ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہوگا۔ اب یہ سارے جو 3 اسٹوجز اکٹھے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ سن لیں ان کی بیانات، ان کے سٹیٹمنٹس وغیرہ کہ جی وہ اگر امریکہ ہمیں پیسے نہیں دے گا تو ہمیں تو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، ہم تو بھوک سے مر جائیں گے۔ بھائی ہم بھوک سے نہیں مریں گے، تم بھوک سے مرو گے، تمہارے ادھر انٹرسٹ ہیں، تمہاری جائیدادیں ادھر ہیں، عمران خان کی کوئی جائیداد ادھر نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی ایسا مشن ہے۔ تو یہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اس وقت، انہوں نے وہ ایک گینگ اپ ہوئے ہیں، اٹ از آل اگینسٹ ون، اور وہ ون بیچارے کا قصور کیا ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، آپ دیکھ لیں جب انہوں نے ہمیں اکانومی دی اور یہ کہتے ہیں یہ ملک سنوار دیں گے، کیسے سنوارو گے؟ 35 سال تو تم نے تباہ کیا ہے، 3000 ارب سے اوپر کے تم قرضے ہمارے اوپر چڑھا کے گئے۔ عمران خان آیا، اس نے اپنے ان مشکل حالات میں ریکارڈ قرضے واپس کیے، اس نے وہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے کہ جس میں غریب کا، جس کا اللہ کے سوا کو پوچھنے والا نہیں تھا، اس کو اس کے گھر کے اوپر احساس پروگرام میں اس کو روزگار بھی ملا، اس کی ہیلپ بھی ہوئی، اس کے باقی سسٹم، کیونکہ احساس کے اندر امبریلا میں کافی پروگرام ہے۔ آپ صحت انصاف کارڈ دیکھ لیں، میں 10 سال تقریباً باہر رہا ہوں، وہاں بھی 100% ہیلتھ انشورنس نہیں ہے، آپ کو ایک حصہ پے کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو ایڈوانس میں پے کرنا پڑتا ہے، اور وہ اسٹیٹ پھر آپ کو کسی طریقے سے اس کا ایک پرسنٹیج واپس دیتی ہے۔ اب یہ آپ اس غریب سے پوچھیں کہ جس کے ایک بھائی یا باپ یا ماں یا جو بھی کوئی بیمار ہے اور اس کے اوپر 25 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آج الحمدللہ اسی پاکستان کے اندر ٹاپ سے ٹاپ آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں،
آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا صحت کارڈ ہے، آپ جا کے اس میں وہ کریں. تو عمران خان نے جو بیسیکلی ایک ریولوشنائز پالیٹکس کو کیا، ایک تو اس نے ٹو پارٹیز کے اندر بھی یہ جو ہمارے ایک صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں آج کل ان کے مہنگا کرنے کی ایک سمری بھی آئی تھی، خان صاحب نے ریجیکٹ کر دی ہے. مولانا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مولانا، ان کو کہنا نہیں چاہیے، فضل رحمان صاحب جرا جتے ہو دینال. تو یہ سارے گینگ اپ ہوئے ہیں اکٹھے، اور ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہماری پچھلی چوریاں معاف کر دو تاکہ ہم 0 میٹر ہو کے پھر چوریاں شروع کر دیں. عمران خان نے اگر اپنی حکومت بچانی ہوتی یا اس کو مطلب ہے یہ اقتدار کا کوئی لالچ ہوتا تو کب کا کمپرومائز کر کے مشرف کی طرح وہ بھی ایک NRO دے کے سکون سے بیٹھا ہوتا. لیکن اس وقت وہ پاکستان کی مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ نتیجہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو بھی ہو، جیت انشاءاللہ پاکستان کی ہوگی، جیت انشاءاللہ عمران خان کی ہوگی. اور بطور پاکستانی یقین کریں، کل میں دوستوں کے ساتھ ویسے ہی ہم ٹریول کر رہے تھے تو فار دا فرسٹ ٹائم یہ جو ہمارے یہ سیاسی بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے رویے دیکھ کے مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ شرم آیا کہ یار دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے. ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، اسلام کے نام پہ بنے ہیں کہ جی یہاں پہ اسلامی نظام ہوگا. چلو ہم اسلامی نظام نہیں لا سکے، ریزنز اس کی ملٹیپل ہیں، لیکن کم از کم یار برائے فروخت. اور اب تو یہ مطلب ملاقاتوں کے ان کے سلسلے، ان کے نام کہ کون کس سے ملا، کہاں ملا، کس نے کتنے پیسے لیے، بڑی ہی شرمندگی ہے. غریب بیچارہ بک جائے نا، ہم گالیاں دیتے ہیں اس کو ماں بہن کی کہ اس نے ووٹ بیچا گندم کی بوری پہ، یا مثال ہے آٹے کے 2 گٹو پہ، یا 1000 روپے یا 2000 پہ. تو یہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز جنہوں نے قانون بنانا ہے اس غریب کو پروٹیکٹ کرنے کا، اگر یہ اس طرح بک رہے ہیں تو بس شرمندگی ہے، اس کے علاوہ بندہ کیا کہے. اچھا، آپ نے کافی عرصہ جو ہے باہر گزارا، تو آپ کی نظر میں کوئی ایسی پلاننگ یا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس نظام کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان کے نقش قدم پر چل کر؟ کچھ ڈفرینس جو آپ نے بہت زیادہ فیل کیا ہو. ایک اس دن خان صاحب نے اسپیچ میں ایک مثال دی، ابھی مجھے اس لیڈر کا نام، مسلم کنٹری کا ایک لیڈر تھا، وہ یورپ شاید گیا، تو اس نے کہا کہ یہاں میں نے مسلمان تو نہیں دیکھے لیکن اسلام بہت دیکھا. میں اپنے ملک واپس آیا ہوں، مسلمان میں نے بہت دیکھے ہیں، اسلام نہیں دیکھا. ہم باتیں بہت کرتے ہیں کہ یہ ہے تو وہ ہے، لیکن عمل نہیں کرتے. اسلام بنیادی طور باتیں نہیں ہے، اسلام عمل ہے. ہم نے انفارچونیٹلی وہ پریکٹس والا مسلح اور محرابوں والی گیم پہ ہم چلے گئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے مطلب ہے ہر بندے کا اپنا ایک وہ ہے، لیکن جو اسلام کی بیسک ٹیچنگ ہے ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ پشتوں میں ایک سادہ لوگ مثال دیتے ہیں سرکار مور پلار، یعنی سرکار ماں باپ ہے. تو وہ سرکار ماں باپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ سرکار نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے، سرکار نے آپ کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس کے اندر آپ عزت دار طریقے سے اپنا رزق، اپنے بچوں کا رزق کما کے اور ایک سکون والی زندگی گزار سکیں. اور جو یہ پچھلے 3 سال مشکلات آئی ہیں، کرونا نے اس کو اور زیادہ مشکل کر دیا. آج یہ نہیں کہ ساری دنیا کرٹیسائز کر رہی تھی عمران خان کو کہ جی اس کی پالیسی غلط ہے، ملک بند کر دینا چاہیے تھا، فلاں ڈھمکا. آج اس وقت ساری دنیا معترف ہے، پاکستان ٹاپ ان 2-3 ملکوں میں ہے کہ جن کی کرونا اسٹریٹجی، حالانکہ عمران خان بیچارے نے گالیاں بھی بڑی کھائیں کہ جی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا بند ہونا. ایک غریب جس نے ڈیلی کی مزدوری کرنی ہے، اگر آپ اس کو گھر میں بند کر دیں گے تو اس کے تو بچے بھوک سے مر جائیں گے. اس دوران جو ریکارڈ ایڈ، ابھی مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، ڈیورنگ کرونا پلس مائنس ڈی خان میں آلموسٹ 2 بلین 2 ارب روپیہ لوگوں کو گھروں میں ملا ہے. اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بالکل ایسا سمجھیں کہ کلمہ پڑھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک بندے کی بھی ریکمنڈیشن نہیں دی کہ اس کو پیسے ملنے چاہیے اور اس کو نہیں ملنے چاہیے. تو یہ وہ نظام ہے جس کے اندر آپ کو ہمارے سیاسیوں کو انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مزہ آتا ہے کہ لوگ آئیں، جوتے گسائیں، منتیں کریں، میں کہوں اللہ خیر کرے، سی بات تو انشاءاللہ کل آؤں تیرا کام تھی ویسی. یہ دور اب گزر چکا ہے، اور مجھے پاکستان کی یوتھ سے بڑی امید ہے، مجھے ان پہ فخر بھی ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کی اگر آپ پاپولیشن کا بریک اپ دیکھیں تو یوتھ کی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے. ہم لوگ جو چٹی داڑیوں والے ہیں، وی آر آن دا وے آؤٹ. اب یہ ان کا دور ہے. ہمیں وہ فیصلے کرنے چاہیے کہ جو پاکستان ہم نے دیکھا یا جو پاکستان ہم بھگت رہے ہیں، کم از کم ان کے لیے جو کل کا پاکستان ہو تھوڑا سا بہتر ہو. اور اس میں میں اگین یہ بات کہوں گا بطور پی ٹی آئی کا وزیر یا پی ٹی آئی کا الیکٹڈ نمائندہ نہیں، میں بطور پاکستانی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اگر یہ بات کروں کہ اس وقت عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے. اور تمام پیٹریاٹ پاکستانی، چاہے ان کا تعلق جس بھی پارٹی سے ہے، وہ بھی اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک سوال اپنے آپ سے کریں
کیا وہ اپنے بیٹے کو زرداری بنانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو نواز شریف بنانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنی بیٹی کو مریم نواز بنانا چاہتے ہیں؟ یا وہ اپنے بیٹے کو چیری بلاسم، بلکہ میں نے تو اس کا نام ایک لیول اور کر دیا بوٹ لے کر، ایک تو ہوتا ہے نا بوٹ پالش، یہ بوٹ چاٹنے والا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی ان کی طرح بنے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کسی صحیح ڈائریکشن پہ اس ملک کو لے جانا چاہتا ہے تو پلیز عمران خان کی خاطر نہیں، اس ملک کی خاطر اپنی آواز بلند کریں، حق کے لیے آواز بلند کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر. اچھا، ایک لاسٹ آخری سوال جو ہے سر، ویسے تو وفاقی وزیر علی امین خان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی، اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا، لیکن اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا وہ ریزائن کریں گے سیٹ سے یا نہیں، کسی اور وزیر اعظم کے تحت وہ کام کرتے رہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو پارٹی کا ڈیسیجن ہے ٹاپ لیول کے اوپر. خان صاحب آج ہمیں کہہ دیں کہ سارے ریزائن کر کے دوبارہ نیو الیکشن کی طرف مثال کے طور پر جاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میرا صوبے کا لیول ہے، اپنے حساب سے میں بات کروں گا. تو ہمارا چین آف کمانڈ بڑا کلیئر ہے. خان صاحب اور پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ جس طرح بھی حکم دیں گے ہم سارے اس کو انشاءاللہ فالو بھی کریں گے. اور باقی یہی ہے کہ فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے. تو ابھی اظہار یکجہتی کے لیے ڈی اے خان سے کچھ قافلے پی ٹی آئی کے نکل رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل جی، قافلے ڈی اے خان سے نکل چکے ہیں، کچھ آج رات کو نکل رہے ہیں، میں بھی رات کو نکل رہا ہوں. رادر دین وہ جلوس بنا کے اکٹھے جانے کے انڈیویجولی لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رش وغیرہ بن جاتا ہے، موٹر وے کے اوپر حادثوں کے بھی خطرے ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ اللہ نے بڑا کرم کیا، اتنی بڑی ریلی ہوئی، پورے پاکستان سے لوگ آئے، ریلی سے زیادہ لوگ روڈوں پہ پھنسے ہوئے تھے. اور تو انشاءاللہ جو خان صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ جو سالیڈیرٹی ہے اس کے لیے پورے پاکستان سے، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے دیکھ لیں فیز 2 کا نتیجہ، انپریسیڈنٹڈ ایک رزلٹ آیا. ان ضلعوں کے اندر رزلٹ پازیٹیو آیا جو ہمارے اسٹرینتھ کے ضلع نہیں تھے. ہزارہ مسلم لیگ کا گڑھ تھا، فارغ ہو گئے ہیں، شاید ایک سیٹ انہوں نے جیتی ہے. اسی طرح ان کے جتنے وہ امیر مقام تو وٹ ایور جو بھی اپنے آپ کو بڑے فنکار کہتے ہیں، وہ اپنے گھر کی سیٹیں ہار گئے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گورنمنٹ کی پالیسیز، گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار کیا. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ڈیلیور کریں، بہتر طریقے سے ڈیلیور کریں. باقی جو بھی فیوچر کی اسٹریٹجی ہے وہ خان صاحب اور پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے جیسے بتائے گی، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. بہت شکریہ. پروگرام تبصرہ میں ہمارے جو آج کے مہمان تھے صوبائی وزیر بلدیات فیصل امین خان گنڈاپور، ان سے سیر حاصل گفتگو ہماری ہوئی ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی اور سیاسی ماحول کے حوالے سے بھی. اگلے پروگرام میں ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.